اچھی خبر جو نواز شریف صاحب کے لیے اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے، اس حوالے سے ہم بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی مختلف نوعیت کی تنقید ہے۔ جی بخاری صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال سے اس حوالے سے جو میرے ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب تو اس میں مل گئے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے خیال سے اس آرٹیکل 62 63 کو تو ویسے ہی اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ایجاد ہے ایک ملکی ڈکٹیٹر کی، اور اس نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوا ہے۔ ایک جب نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، اور دوسری دفعہ جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت کے چلتا کیا گیا، کیونکہ وہ جو ووٹ تھے وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے، تو اس کا استعمال تو غلط ہوا۔ اور میرے خیال سے تاریخ نے بھی ثابت کر دیا یہ دنیا میں کہیں بھی نااہلی جو ہے وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کی ٹرم وہی ہوتی ہے جو اسمبلی کا جتنا ٹینیور ہوتا ہے۔ اب میرے خیال سے چاہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، ویسے تو قانون میں یعنی لا میں ترمیم ہونی چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں جس بھی طریقے سے اس کو اٹھا کے پھینکا گیا ہے یا اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اور وہ مدت طے کر دی ہے کہ 5 سال کے لیے ہوگی، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو جمہوریت سے کوئی لگاؤ ہے یا کوئی تعلق ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ میرے خیال سے یہ تو راستہ ہموار کیا ہے نواز شریف کے لیے بھی اور جہانگیر ترین کے لیے بھی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا جب سے سابقہ حکومت کے گھر بھیجے جانے کی باتیں ہو رہی تھی، تب سے یہ ایک اور بات بھی ہو رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تھی سب کے لیے اگر اگلا الیکشن ہونا ہے تو، اور خاص طور سے اس کا حوالہ سیدھا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا۔ اب میرے خیال سے ان کا راستہ جو ہے اس کی وہ آسان ہو گیا ہے۔ اب کب ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی دکھائی دے رہی ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی تیاریاں ہیں۔ وہ لندن سے آ کے دبئی بیٹھ گئے ہیں، وہاں ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ہے کنسلٹیشن کر رہے ہیں کہ اس لیگل پروسیس کو جو ہے اب شروع کیا جائے تاکہ ان کی جان چھٹ جائے اس نااہلی سے۔ تو اگر اس انداز سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اہم قدم صحیح سمت میں تو بہرحال ہے۔ جی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ اہم قدم ہے۔ ابھی حبیب اکرم صاحب آپ فرما رہے تھے، آپ اس کو ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی توڑ پھوڑ کے جیسے مرضی کرے، اور بخاری صاحب نے کہا کہ بھئی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے بھی آپ اس کو نکال کے پھینکیں یہ غیر جمہوری چیز ہے تو اس کو نکال کے پھینکنا چاہیے۔ لیکن حبیب اکرم صاحب یہ معاملات جو ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں، یہ تو شروعات دیکھیے گا ان کی کہاں سے ہوتی ہے، اور جن باجوہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جی ہاں ہمارا یہ رول تھا اس کو یہ کرنے میں وہ کرنے میں، اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ پر انفلوئنس کیا اداروں نے اپنا، تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے quite apart from what مریم نواز صاحبہ is saying، میں سوچتی ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی کے ہمیں کیا لگتا ہے کہ سسٹم ہمارا اتنا الٹ پلٹ ہوا ہے، اس میں سدھار کیسے آئے گا حبیب اکرم صاحب؟ اس میں سدھار تو لانے کا موقع ہم گوا چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں جب نواز شریف کی نااہلی ہو رہی تھی تو میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کسی بھی صورت میں عدالت کو تو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی جس پہ انہوں نے کیا۔ تو میں یہاں پہ یہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ پچھلے 1 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ جس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں اور تسلیم نہیں کیے جاتے، مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے کیا یہ اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لینا جس کے بارے میں آج بہت ساری چیزیں یا پہلے کہی جا رہی تھی، جس نے اپریل 2022 میں اس حکومت کا وجود، اس حکومت کا جنم میں آنا یقینی بنایا تھا، تو آج وہ سپریم کورٹ کہہ رہی تھی جب 2 صوبوں میں اسمبلی ہے تو آپ ان میں الیکشن کروا دیں، تو وہ تو آپ نے نہیں مانا۔ اسی طرح پھر جب یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی نااہلی، میں اس بات سے بالکل 100% اگری ہوں کہ ان کی نااہلی ختم ہونی چاہیے، لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ ایک نااہلی اور ہونے جا رہی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس دفعہ پھر الیکشن سے کسی کو باہر رکھنے کے لیے ایک نااہلی کروائی جائے گی، اور وہ نااہلی بالکل اسی طرح ہوگی بلکہ اس سے زیادہ کڑھب اور بے ڈھب انداز میں ہوگی جس طرح نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی۔ تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم صرف ایک ویشس سائیکل میں گرفتار ہے، اور اس ویشس سائیکل سے نکلنے کا
کوئی موقع مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمیں جو سوار اہم پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں، اہم پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. مظہر، یہ ایک نااہلی ختم ہوئی اور ایک اور ہونے جا رہی ہے اور بے ڈھپ طریقے سے ہونے جا رہی ہے. یور کامنٹس پلیز. جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف کسی کو نااہل نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے اس کے کہ لوگ اس کو نااہل کر دیں، اور لوگوں کے نااہل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو الیکشن میں شکست دے دیں. دوسری جو نااہلی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوئی بہت ہی سیریس کرمنل اوفینس میں ہیں، آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد اسے الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ بھی ایک امیجیٹ وہ ہوتا ہے. لیکن یہاں صرف ایک کی نااہلی نہیں ہو رہی، ایک پوری جماعت کو، جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کو نہ الیکشن لڑنے کی اجازت تھی، نہ ان کو آج تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے. کوئی دہشت گردی میں ملوث ہو اس کو پکڑے، اس کو سزا دیں، کسی جماعت کا بھی ہو. لیکن اس کی سزا اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر اور اس پارٹی کو کیوں ملتی ہے؟ میں ذرا چاہوں گی سلیم بخاری صاحب سے اس پر لوں کامنٹ. جی بخاری صاحب. دیکھیے میرے خیال سے ہم تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں. جی وہ یہ کہ جو نواز شریف کی نااہلی تھی وہ نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھی، نہ اس کی پرے کی گئی تھی. کیس کوئی اور تھا، پاناما سے شروع ہوئی بات، اقامہ پہ آپ نے نکال دیا ان کو. اس ججمنٹ کے بارے میں دنیا جہان میں کیا کہا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور جس اینٹیسپیٹڈ نااہلی کی بات کی جا رہی ہے وہ اگر کرمنل مقدموں کے نتیجے میں ہوتی ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ ممنوع فنڈنگ ہے، چاہے وہ ٹیرین خان کا کیس ہے، تو میرے خیال سے ان دونوں میں تو کوئی چیز کامن نہیں ہے. اتنا اندھیر تو نہیں مچانا چاہیے میرے خیال سے. اور میں بھی خلاف ہوں اس کے کہ لوگوں کو آپ اس طریقے سے یونیلیٹرلی ڈسکوالیفائی کر کے اور ان کا کیریئر ختم کر دیں. لیکن ایک فرق ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو ہے وہ باقاعدہ کرمنل پروسیجر کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے اس کو ویسے اٹھا کے باہر پھینکنے کی تھی. تو دونوں میں فرق تو ہونا بھی چاہیے اور فرق رکھنا بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کورٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. وہ تو جب معاملہ جات ان تک پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میرے خیال سے اس حد تک ہم تینوں میں اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ اس نے ایک فوجی کی انٹروڈیوس کی ہوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو یعنی ملاوٹ کہہ لیجئے یا اس کو کہیے کہ جو غلاظت انہوں نے مچائی تھی اس سے جان چھٹ گئی ہے. حد تک تو میں اس امینڈمنٹ کا حامی بھی ہوں، اس کے ساتھ بھی ہوں. اور دوسری بات اس پہ اتفاق ہے مجھے کہ سبھی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، کسی کو بائی ڈیزائن پولیٹیکل ارینا سے باہر نہیں کرنا چاہیے. جی بائی ڈیزائن پولیٹیکل ارینا سے باہر نہیں کرنا چاہیے. پروسیس چلے گا اور دیکھا جائے گا کہ اور پروسیس پر تو سب کی نظر ہوتی ہے. ناظرین، جو اگر جس کے پاس اتھارٹی فورس ہو کر بھی لے تو آپ ہم سب جب وقت آتے اور بولتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں. سو انصاف ہونا چاہیے اینڈ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی